السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سو خیرت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تنقیدی مضمون کے رائٹر احتشام حسین۔ جی ہاں، آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر سا تذکرہ کریں گے۔ تو سید احتشام حسین کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ احتشام حسین 1912 میں پیدا ہوئے اور اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ سید احتشام حسین کی سن وفات اور جگہ تو 1972 میں آپ کا انتقال الہ آباد میں ہوا۔ پیدا ہوئے اعظم گڑھ میں اور انتقال ہوا الہ آباد میں۔ اب اگر ہم ذکر کریں کہ سید احتشام حسین کی تعلیم، یعنی انہوں نے علم میں کون کون سی ڈگریاں حاصل کی، تو آپ نے تعلیم اور ادبی خدمات ان کی جو ہے، آپ نے جو تعلیم حاصل کی، انہوں نے ایم اے کیا اردو میں، جو کہ 1936 میں کیا۔ یونیورسٹی کا نام ہے الہ آباد یونیورسٹی، اور 1938 میں اسی کالج میں آپ استاد کی حیثیت سے مقرر ہوئے، یعنی آپ نے ملازمت کی الہ آباد یونیورسٹی میں 1938 سے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے ادب میں آپ نے اردو ادب میں لکھنا کب سے شروع کیا؟ ادب میں آپ کی شروعات سے مطلب ہے کہ آپ نے اردو ادب کے لیے اپنی کارگزاریاں کب سے شروع کی؟ آپ نے اپنے مضامین اور نظمیں اور غزلوں کی شروعات کس سن سے کی؟ تو آپ نے 1932 کے آس پاس سے لکھنا شروع کیا۔ 1932 سے آپ نے اپنے علم میں، ادب میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے جو آپ نے لکھا وہ تھی افسانے۔ شروع میں آپ نے افسانے لکھے، ڈرامے لکھے، افسانے لکھے، ڈرامے لکھے، نظمیں بھی لکھی ہیں اور کچھ غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن آپ کا جو خاص میدان جو تھا، جس میں آپ کو زیادہ مزہ آتا تھا، جس صنف میں آپ کو زیادہ مہارت حاصل تھی اور جس صنف میں آپ کو مقبولیت ملی، وہ صنف تنقیدی مضامین۔ تنقیدی مضامین لکھنے میں آپ کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ پہلے آپ نے شروعات میں افسانے، ڈرامے، نظمیں، غزلیں، تمام اصناف میں آپ نے اپنے خدمات دی ہیں، آپ نے ان ساری اصناف میں کام کیا ہے، لیکن جو آپ کی پسندیدہ صنف تھی وہ تھی تنقید نگاری۔ جیسا میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تنقید نگاری کیا ہے۔ آپ کو تنقیدی مضامین لکھنے کا بہت تجربہ تھا، بہت اچھا، مطلب اس میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ تو یہ ساری چیزیں، افسانے، ڈرامے، نظمیں، یہ سب تو لکھ لی، غزلیں، اور اینڈ میں، آخر میں آ کر آپ نے تنقیدی مضامین پر توجہ دی اور وہی ان کا فائنل میدان رہا۔ اینڈ تک آپ نے اپنے زندگی کے آخری مرحلے تک آپ نے تنقیدی مضامین کو لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اب دیکھیے، کیونکہ آپ نے اردو میں ایم اے کیا تھا اور ذریعہ معاش کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہی ہوتا ہے، تو آپ نے 1961 میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہی ایز اے اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ آپ اردو کے لیکچرار، اردو کے استاد وہاں پر مقرر کیے گئے، چنے گئے۔ آپ نے الہ آباد یونیورسٹی میں اردو کو پڑھنے اور پڑھانے کا کام شروع کیا۔
जब आप उर्दू पढ़ने पढ़ाने का काम इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कर रहे थे तो उसी दौरान आपको अमेरिका जाने का मौका भी मिला। तो अमेरिका का दौरा जो आपने किया वो 1952 में हुआ, 1952 में, जो कि रॉक फेलियर फाउंडेशन की मदद से, एक फाउंडेशन थी, उस फाउंडेशन ने आपकी मदद की अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका का दौरा भी आपने किया, ठीक है। ज़बान से मुतालिक जॉन बीम्स की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा, जॉन बीम्स की जो अंग्रेज़ी की किताब थी उसका आपने तर्जुमा किया। हिंदुस्तानी लसानियात का खाका, उस किताब का, उस तर्जुमे का नाम है हिंदुस्तानी लसानियात का खाका, और इसी नाम से आपने ये तर्जुमा किया। ये हुई किताब के तर्जुमे की बात। अब देखिए, आपने बहुत से अफसाने लिखे, तनकीदी मज़ामीन बहुत से लिखे, तो अफसानवी मजमुए, जमा की जमा, लफ्ज़ जमा बहुवचन को कहते हैं सॉरी, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को कहा जाता है वाहिद और बहुवचन को हम कहते हैं जमा। तो यहाँ पे मजमुए यानी जमा की जमा, बहुत सारे जहाँ पर अफसाने थे इकट्ठे किए जाते हैं और उन अफसानों को किताब की शक्ल दे दी जाती है और उन्हीं किताबों को हम मजमुए कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो अफसानों के यानी कहानियों के जो मजमुए थे उनके नाम क्या क्या नाम है, किन किन नामों से ये मजमुए शाया हुए, शाया होना, छपना। तो वीरानों के नाम से एक सफ़रनामा लिखा आपने जिसका उन्वान नाम रखा गया साहिल और समंदर, और इसी नाम से ये छपा, शाया हुआ। उसके बाद में आपने देखिए बच्चों के लिए भी छोटी छोटी मैगज़ीन्स लिखी, छोटी छोटी किताबें लिखी और उनका नाम है उर्दू की कहानी। आपने बच्चों के लिए भी उर्दू की कहानी के नाम से किताब लिखी। तो इसके अलावा भी हम आगे तज़किरा करेंगे कि एहतशाम हुसैन ने और क्या क्या ख़िदमात अपनी दी हैं। तो ये हुई मजमुए और किताबों के नाम। देखिए कुछ और एहतशाम हुसैन के जो मजमुए हैं उनमें नाम आ रहे हैं। हिंदी में उर्दू अदब की तारीख़, जिसका नाम रखा गया उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये वो किताबें हैं जो एहतशाम हुसैन ने लिखी हैं, बच्चों की किताबें, और उसके अलावा उर्दू की तारीख़ लिखी है जो कि हिंदी में लिखी है, जिसका नाम दिया उर्दू का आलोचनात्मक इतिहास। फिर उसके बाद देखिए, असल में आपका जो मैदान था, यानी आपको जिस चीज़ में महारत हासिल थी, मैंने आपको पहले भी वाज़ेह किया, वो थी आपकी तनक़ीद। और तनक़ीद उस दौर से आपने शुरू कर दिया था जब तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक क्या है? हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को विदेशों से यानी अंग्रेज़ी मुल्कों से जो प्रेरणा मिली थी, जो उन लोगों को देखने को मिला था कि दुनिया के दिगर ममालिक में किस तरीके से लोग माशरे तरक्की कर रहे हैं, किस किस तरीके से लोगों ने नई रीतियों को अपनाना शुरू कर दिया और पुराने रीतियाँ, रूढ़िवादी जो रिवाज और ये सारी चीज़ें थी, उनको धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं और अपनी तरक्की और अपने माशरे की तरक्की पर काम करना शुरू कर दिया। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते जो मुहिम हिंदुस्तान में शुरू की गई तरक्की पसंद तहरीक, आप उस तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत से ही आप उससे जुड़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने इश्तराकियत यानी साम्यवाद में आपको यकीन था, आप साम्यवाद को ज़्यादा अच्छा समझते थे और आपकी तनक़ीदी तहरीरें, जो कुछ आप तनक़ीद करते थे, जो कुछ आप लिखते थे, तहरीर का मतलब होता है लिखना, तनक़ीद का मतलब है
چھان بین کرنا، تو جن تحریروں پر آپ نے چھان بین کا کام شروع کیا تھا، جن تحریروں پر آپ اپنا کام کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے، ان تنقیدی تحریروں میں آپ کے یہ جو سامعواد ہے اس کو آپ نے شامل کیا تھا، اور زندگی سے جڑے ہوئے اور ادب سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل تھے ان کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام آپ نے سامعواد کے نظریے سے ہی آپ نے کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کے کچھ تنقیدی مجموعوں کے نام ہیں۔ اب دیکھیے وہ تو تھے افسانوی مجموعے جو ہم نے پیچھے پڑھے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تنقیدی مجموعے۔ تو جو تنقیدی مجموعے ہیں ان میں نمبر 1 پہ آتا ہے تنقیدی جائزے۔ آپ نے جو جائزہ لیا، جو دیکھا، جو کچھ آپ نے محسوس کیا، اس کو کس حساب سے لکھا۔ اس کے بعد میں روایت اور بغاوت، پرانے دور سے چلی آ رہی جو ریتی رواجیں تھیں ان کی بغاوت ہوئی، اس نام سے انہوں نے مجموعہ شائع کیا۔ اس کے بعد دیکھیے ادب اور سماج، معاشرہ اور ادب، اس کے بیچ اس کے نام سے انہوں نے یہ مجموعہ شائع کیا۔ تنقیدی اور عملی تنقید، تنقید کرنا، اس کو عمل میں لانا، یہ ساری چیزیں اس بک میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد میں ذوق ادب اور شعور، ادب کا شوق اور سمجھ بوجھ، یہ سارے مجموعوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے افکار و مسائل، فکر انسان کرتا ہے اور مسئلوں کا حل انسان نکالتا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں نمبر 6 میں ملتی ہیں مجموعے میں دیکھنے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بک ہے اعتبار نظر، مجموعہ اعتبار نظر۔ اب یہ اعتبار نظر کیا ہے؟ یہ ہمارے نصاب میں شامل جو کھوجی ایک مطالعہ ہے، اس سبق کو ہمیں اسی اعتبار نظر سے ہم لوگوں نے ماخوذ کیا ہے، لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اعتبار نظر کے اعتبار سے دیکھیے کھوجی ایک مطالعہ یہ اعتبار نظر سے اخذ کیا گیا، لیا گیا۔ کس نے لکھا؟ رتن ناتھ سرشار کی داستان نما ناول، ایک ایسا ناول ہے جس کو داستان کی شکل میں لکھا گیا، اس سے اس ٹاپک کو ہم نے لیا، جس میں فسانہ آزاد، یعنی جو کہانی فسانہ آزاد ہے اس کا ایک مشہور کردار ہے، اس جو کہ مذاق کرتا رہتا ہے، ہر وقت مزاحیہ وہ کردار ہے، اس کردار کھوجی کو انہوں نے اس کھوجی ایک مطالعہ میں پیش کیا گیا۔ جی یہ ہوا احتشام حسین، ان سے جڑی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی مختصر سی بات ہم نے یہاں پہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو آج کی بہت کارگر ثابت ہوگی۔ کل ہم نے پڑھا تھا تنقید کیا ہے، آج ہم نے یہ پڑھا کہ احتشام حسین نے تنقیدی آغاز، تنقید کی شروعات کب سے کی، اور ان کے تنقید میں کتنے افسانے، کون کون سے افسانے، اور ان کے تنقیدی مجموعے، مضامین کے مجموعے کون کون سے ہیں، اور جو سبق، جو تنقید ہمیں ہمارے نصاب میں پڑھنے کو ملتی ہے وہ تنقید کس کی ہے اور اس میں کیا چیز شامل کی گئی۔ جی آج کا کام ہمارا اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ سب چیزیں اچھے سے سمجھ آئے گی، اور اس کے جو اہم سوالات ہیں وہ میں آپ کو باقاعدہ دے دوں گی، آپ اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگلے کھوجی ایک مطالعہ کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آپ کا اتنا کام کرنے سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور آگے اور اچھا اور بہتر کام کرنے کی مجھے ہمت ملتی ہے۔ شب خیر۔